السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. استاذ محترم اور محفل میں شریک قابل قدر حاضرین اور عزیز طلبہ، میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ مجھ جیسے ایک ادنا سا طالب علم کو یوم آزادی پر کچھ بولنے کا موقع دیا. آج ہمیں بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ ہم علماء کرام اور پرخوں کی قربانی کے نتیجے میں ترنگا لہرا کر آزادی کا جشن منا رہے ہیں. بزرگان محترم، ہندوستان کی سرزمین پر مغل بادشاہوں نے نہایت انصاف کے ساتھ سینکڑوں برس حکومت کی، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ تن کے گورے اور من کے کالے انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کرنے کے بہانے ہندوستان کی سرزمین پر قبضہ کر کے ہندوستانیوں پر ظلم و ستم اور ناانصافی کا بازار اور امن و ملک کے باشندوں کا جینا حرام کر دیا. ایسے وقت میں انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے فتویٰ دینے والے شخص شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. ان کے فتوے کے اثر سے پورے ہندوستان کے چپے چپے میں جذبہ جہاد پیدا ہوا اور اس فتوے کے بعد تحریک ریشمی رومان چلایا گیا، تحریک بالاکوٹ چلایا گیا، ہندوستان چھوڑو تحریک چلی، شاملی کا جہاد ہوا اور اس جہاد آزادی میں سینکڑوں علماء کرام کو پھانسی دی گئی. ہزاروں مجاہدین آزادی نے پھانسی کے پھندے چوبے. ہمارے آبا و اجداد اور ہمارے پرخوں نے اپنے بچوں کو یتیم کیا، عورتوں کو بیوہ کیا، جیل کی کال کوٹری کو آباد کیا، انگریز فوج کی گولیوں کا سامنا کیا، تب جا کر ہمارا ملک آزاد ہوا. حاضرین مجلس، ان مجاہدین آزادی کی ایک بڑی لسٹ ہے جن میں ہندو بھائی ہے اور مسلمان بھی ہے. اس ملک کی آزادی میں سب نے مل کر قربانیاں دی ہے. چنانچہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ ہندو اور مسلم نے مل کر ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھایا اور ملک کی اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کیا. انگریزوں نے جب ہندو مسلم اتحاد و اتفاق کو دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ اب ہم اس ملک میں حکومت نہیں کر سکتے. ہندوستان کے تمام مذاہب کے لوگوں نے جب متحد ہو کر انگریزوں کے خلاف جہاد کیا اور قربانیاں پیش کی تو یہ ظالم انگریز 7 سمندر پار بھاگنے پر مجبور ہو گئے. آج ہمیں اپنے ملک کو بچانے کے لیے اور اس ملک کی حفاظت کے لیے اسی اتحاد و اتفاق اور پیار محبت کی ضرورت ہے. یہی اس ملک کی سب سے بڑی خوبصورتی اور طاقت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.